بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے یہ جملہ سنا ہوگا کہ جو اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کے ہو جاتے ہیں۔ یہ بات بالکل درست ہے۔ جب انسان کو اللہ کی ذات پر سچا یقین ہو جائے اور وہ اس کے لیے ہر طرح کی تکلیف اور مصیبت اور مشکل کو برداشت کرے تو اللہ تعالیٰ پھر آگ کے اندر بھی آدمی کو ڈال دیا جائے، آگ کی بھی اس کے اوپر کوئی اثر نہیں کرتی اور کوئی نقصان دینے والی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ اللہ تعالیٰ پھر اپنے ماننے والوں کی، اپنی ذات پر سچا یقین رکھنے والوں کی ایسی حفاظت فرماتے ہیں۔ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تو سنا ہی ہوگا کہ نمرود ان کا دشمن تھا، اس نے آپ کو آگ میں ڈلوا دیا، لیکن ایک اور واقعہ آگ ہی میں ڈالے جانے کا خود نمرود کے گھر ہی میں سے ہوا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈلوا دیا تو اس کی ایک چھوٹی سی لڑکی تھی، اس نے نمرود سے اپنے باپ سے کہا کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ میں ایک بلند مقام سے کھڑی ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھوں کہ آخر آگ میں ان کا کیا حال ہوا۔ نمرود نے اس کی اجازت دے دی تو اس چھوٹی سی لڑکی نے بہت اونچے مقام پر جا کر دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ نے کچھ بھی نہیں بگاڑا ہے اور بالکل صحیح سالم ہے۔ یہ دیکھ کر اس لڑکی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ آگ آپ کے اوپر کچھ اثر نہیں کرتی، اس نے آپ کا کوئی نقصان نہیں کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، جس زبان پر بسم اللہ الرحمن الرحیم جاری ہو اور جس دل میں معرفت الہی کا نور ہو، یہ آگ اس کے اوپر کوئی اثر نہیں کرتی ہے۔ یہ سن کر اس لڑکی نے کہا، ابراہیم میں بھی تمہارے پاس اس آگ میں آنا چاہتی ہوں، لیکن کیسے آؤں؟ چاروں طرف سے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کوئی بات نہیں، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، یہ کلمہ پڑھ کر آپ آگ میں کود جاؤ، آگ آپ کے اوپر کوئی اثر نہیں کرے گی جس طرح میرے اوپر نہیں کیا ہے۔ چنانچہ یہ پاک کلمہ پڑھ کر وہ لڑکی آگ میں کود گئی اور بالکل صحیح سالم واپس آ گئی، کوئی اثر اس کے اوپر آگ کا نہیں ہوا۔ اپنے گھر آ کر اس نے یہ واقعہ سنایا تو نمرود نے اپنی اس لڑکی سے کہا، بیٹی ابراہیم کے دین سے باز آ جا اور اپنے بتوں کی عبادت سے منہ نہ پھیر۔ مگر لڑکی نہیں مانی۔ نمرود نے، باپ نے، جو دشمن تھا اس کو سخت سزائیں دی اور بڑی تکلیفوں کے اندر رکھا، مگر اس لڑکی کے دل میں ایمان بس چکا تھا، ایمان گھر کر چکا تھا، اب وہ نکلنا بہت مشکل تھا۔ اس لیے اس لڑکی نے نمرود کی اور اپنے باپ کی ایک نہ مانی۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر اور آپ کے اوپر جو ایمان لائی اسی کے اوپر قائم رہی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا کہ اس کو اپنے باپ کی مصیبتوں سے نکالنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں پہنچا دیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے سے پھر ان کا نکاح ہوا اور پھر بڑے جلیل القدر اور بڑے بڑے پیغمبر ان کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اس کا کوئی ہو کر رہ جاتا ہے تو اللہ بھی اس کے ہو کر رہ جاتے ہیں، کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ تعالیٰ یہی یقین ہمیں بھی عطا فرمائے۔